ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العلي العظيم. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے لیے مرحوم مرزا ننھے شاہ حسین ابن مرحوم سوداگر جعفر حسین. عام طور سے ہمارے یہاں ایصال ثواب کی مجلسوں میں مرسوم یہ ہے زمانے قدیم سے کہ جو ذاکر ہوتا ہے وہ ذکر سے پہلے سورہ مبارکہ فاتحہ اور سورہ توحید 3 مرتبہ یہ ہمارے یہاں ایصال ثواب کے لیے پڑھوایا جاتا ہے. میں اس پر غور کر رہا تھا کہ پورے قرآن مجید میں انہی 2 سوروں کا انتخاب کیوں؟
اس کے علاوہ بھی پورا قرآن ایصال ثواب کے لیے ہے. اگر چھوٹے سورے ہیں تو چھوٹے سورے بھی بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں، لیکن انہی 2 سوروں کا انتخاب ہمارے بزرگوں نے کیوں کیا؟ یہ طالب علم جہاں تک پہنچا ہے میں وہاں تک آپ کو پہنچا دیتا ہوں، خاص طور سے ہمارے اپنے نوجوانوں کو، کہ جب ہمارے بزرگ کسی چیز کا انتخاب کرتے تھے تو بغیر کسی سبب کے نہیں کرتے تھے. کہ ایصال ثواب کے لیے سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید ہی کیوں پڑھواتے تھے؟ کوئی اور سورہ بھی پڑھوایا جا سکتا تھا. روایتوں میں اور بھی سوروں کا ذکر ہوا ہے، مگر جس عظمت کے حامل یہ 2 سورے ہیں قرآن اور حدیث کی نگاہ سے، میں مقدمتاً اسے عرض کر کے پھر اپنے معروضات کی طرف آ رہا ہوں. چونکہ میرا موضوع خداوند عالم کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں قرآن مجید خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے. کہ امام خمینی رحمۃ اللہ جیسی شخصیت یہ کہتی ہے کہ اگر ایک بندہ مومن پوری زندگی سجدہ شکر میں گزار دے صرف اس بات کے لیے کہ خدا نے اسے قرآن مجید جیسی نعمت دی ہے، تو اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا ہو سکتا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک گراں بہا دولت ہے، نعمت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے. دیکھیے قرآن مجید میں سورہ حمد کے لیے کہا گیا ہے لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اے میرے حبیب، ہم نے 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں آپ کو دیں اور قرآن عظیم دیا. یعنی قرآن عظیم ایک طرف ہے اور 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں یعنی سورہ حمد. سورہ حمد ایک طرف ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، سورہ حمد 30ویں پارے میں یا پہلے پارے میں؟ 30ویں میں نہیں ہے. میں بہت سارے پارے آپ کو لا کر دکھا سکتا ہوں جو 30ویں پارے کے عنوان سے چھپا ہوا ہے اور اس میں سورہ حمد ہے. کئی مرتبہ سورہ حمد 30ویں پارے میں بھی چھپتا ہے اور پہلے پارے میں بھی چھپتا ہے. قرآن کو پارا پارا کرنے والے بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ یہ کس پارے میں ہے، کیونکہ قرآن نے خود اس کے لیے کہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو ایک سورہ حمد دی ہے اور ایک قرآن عظیم دیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. لقد آتیناک سبعا من المثانی، دہرانے والی 7 آیتیں دی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے. یعنی جو وزن اکیلے قرآن مجید کا ہے وہ وزن اکیلے سورہ فاتحہ کا ہے. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ام الکتاب ہے. اب یہ ام الکتاب کو آپ سے زیادہ اچھے سے کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول نے اپنی بیٹی کے لیے ام ابیہا کہا ہے. ام کے معنی یہاں ماں کے نہیں ہیں، ام کے معنی یہاں والدہ کے نہیں ہیں. معاف کیجئے گا، رسول خدا نے اپنی بیٹی کو اپنی والدہ نہیں کہا ہے، ام کہا ہے. والدہ میں اور ام میں فرق ہے. والدہ اس کو کہتے ہیں جس کے بطن سے پیدا ہو، اور ام اسے کہتے ہیں جو ہماری جڑ ہو، بنیاد ہو. سورہ حمد قرآن مجید کی جڑ ہے، بنیاد ہے. اس لیے تمام سورے ایک طرف، اور اگر سورہ حمد نہیں پڑھا تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ حمد کے تو نماز بھی قابل قبول نہیں ہے. نماز یہ سورہ حمد ایک طرف ہے. تو خود پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب صرف ایک سورہ حمد سے مل جاتا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے سورہ حمد اس لیے پڑھوایا کہ اب سورہ حمد سے لے کے والناس تک کہاں پڑھوایا جائے. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ اس لیے پڑھوایا کہ ایک قرآن کا ثواب مردے کو بخشنا ہے، تو پورے قرآن کی جگہ سورہ حمد پڑھوا لیا جائے. ایک روایت میری نگاہ سے اور گزری کہ جس میں شادی کر کے آنے کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا کائنات سے فرماتی ہیں اے علی، جب تک میں قرآن ختم نہ کر لوں گی میں بستر خواب پر نہیں جاؤں گی، میں سوؤں گی نہیں. تو مولا کائنات تو بہرحال مولا کائنات ہے، انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ کتنا ٹائم لگے گا تم کو قرآن ختم کرنے میں. مولا کائنات نے بی بی سے پوچھا یہ بتاؤ قرآن ختم کرنے کا وہ طریقہ جو تمہارے بابا نے تمہیں دیا ہے وہ ہمیں بھی بتا دو. تو آپ نے فرمایا میرے بابا نے کہا ہے کہ اے بیٹی، اس وقت تک
بستر خواب پر نہ جانا جب تک قرآن ختم نہ کر لینا. تو کہا کہ قرآن ختم کرنے کے لیے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرو تاکہ خداوند عالم ختم قرآن کا ثواب تمہیں عطا کرے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے 1 سورہ حمد لیا اور 3 مرتبہ سورہ توحید لیا تاکہ کسی بھی مجلس میں شرکت سے پہلے آپ کم سے کم 2 قرآن مردے کو ایصال ثواب کریں اور اس کے بعد ذکر حسین کیا جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اس کا وزن میں نے اس لیے بتا دیا ہے کہ اسے آپ آسان نہ سمجھیں. سورہ حمد یعنی 1 قرآن مجید، 3 مرتبہ سورہ توحید. ایک حدیث اور بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے بھی سورہ توحید کی تلاوت کی اس نے ثلث قرآن ختم کر لیا، یعنی 1/3 قرآن ختم کر لیا. ظاہر سی بات ہے کہ 3 بار پڑھ لو تو پھر پورا قرآن اپنے آپ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو معرفت کے ساتھ، فہم کے ساتھ اور عمل کی توفیق کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. 1 مرتبہ اور صلوات ارشاد فرمائے. آپ کو یہ اندازہ پہلے سے ہے کہ مولانا کو کم سے کم 6 مجلسیں تو یہاں پڑھنی ہیں، اس لیے ایسے ٹائم پر بٹھاؤ کہ وقت کی لگام ان کی گردن میں پڑی رہے، 1 گھنٹے سے زیادہ یہ پڑھ ہی نہ پائے. اس لیے مجھے معلوم ہے کہ مجھے کس وقت اترنا ہے. اس وقت بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اترنے کا وقت محدود ہے. نعمت موضوع ہے اور انہی نعمتوں کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. خدا کہہ رہا ہے وہ تمام نعمتیں جس کا تم ہم سے سوال کر سکتے تھے وہ ہم نے تم کو پہلے عطا کر دی. نظام قدرت دنیا کے تمام نظاموں سے برتر ہے. ہم نظام سیکھتے اس سے ہیں جس نے دنیا بنائی. ہمارے ہاں سڑکوں کی ضرورت جب پڑتی ہے تب اس کی درخواست دی جاتی ہے کہ بھئی یہاں آنے جانے کے لیے کالونی بس گئی ہے، سڑک نہیں ہے. تو آپ گورنمنٹ میں جاتے ہیں، جا کے درخواست دیتے ہیں کہ صاحب یہاں پر سڑک کی ضرورت ہے، اب بنایا جائے. ہمارے یہاں جو کچھ بھی ایجاد ہوتا ہے وہ ضرورت کے بعد ایجاد ہوتا ہے. جو کچھ بھی ایجاد ہوتا ہے، پانی کی ضرورت ہے تو نل لگایا جائے گا، سڑک کی ضرورت ہے تو سڑک بنائی جائے گی. توجہ فرمانے، کھانے کی ضرورت ہے تو باغات لگائے جائیں گے. پہلے ضرورت پڑے گی اور بعد میں اس ضرورت کو پورا کیا جائے گا. یہ ہمارا نظام ہے. قدرت کا نظام یہ نہیں ہے. قدرت کا نظام یہ ہے کہ ضرورت بعد میں پڑے گی، ایجاد پہلے ہو جائے گا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جن جن چیزوں کا تم ہم سے سوال کر سکتے تھے وہ سب ہم نے تم کو دے دیں. تم سوال بعد میں کرو گے. مولانا فیروز حیدر صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ بڑے ہی عمدہ خطیب تھے اپنے زمانے کے. بڑے ہی شگفتہ بیانی تھی ان کے اندر. ایک جملہ کہا کرتے تھے، ان کا جملہ دوہرا رہا ہوں کہ خدا بند عالم کے یہاں سپلائی پہلے ہوتی ہے، ڈیمانڈ بعد میں ہوتی ہے. ماں کے پیٹ سے بچہ، یہ فیروز حیدر صاحب کا جملہ ہے، ماں کے پیٹ سے بچہ بعد میں جنم لیتا ہے، ماں کے سینے میں کوثر و تسنیم پہلے چھلکنے لگتے ہیں. یہ اس کا نظام ہے. یہ اس کا نظام ہے. وہ آنے کے بعد ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، تب جا کے اس کی ضرورت پڑتی ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ میرا بندہ تلاش نہ کرے کہ اب ہم کہاں جائیں. وہ ایسا حکیم مطلق ہے کہ اسے معلوم ہے کہ کب کس چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے. اس نعمت کو پہلے سے یہاں رکھا جائے. اس زمین پر پہلے انسان نہیں آیا ہے، پہلے اناج ہے، پہلے زمین ہے، پھر انسان ہے. زمین نہیں بچھاؤں گا تو یہ انسان رہے گا کہاں؟ توجہ فرمانے، یہ انسان کہاں رہے گا؟ بہت توجہ رکھیے گا. اس کے یہاں نعمتیں پہلے سے ہیں، ان نعمتوں کی ضرورت بعد میں ہے. یہ قدرت کا نظام ہے. ہمارے یہاں ضرورتیں پہلے ہیں، ایجاد بعد میں ہے. اردو میں مثل مشہور ہو گئی. آپ کی اردو بہت اچھی ہے، مجھے واقعاً رشک ہوتا ہے کبھی کبھی اس علاقے میں رہنے کے بعد. آپ کی اتنی اچھی اردو ہے، شعر فہمی اور شعر گوئی. آپ کے یہاں کے شاعر مشہور ہیں الحمدللہ. ضرورت ایجاد کی
ماں ہوتی ہے. یہ مسئلہ ہمارے یہاں ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، یعنی جب ایجاد اسی وقت ہوگا جب پہلے ضرورت پڑ جائے. یہ ہمارا سسٹم ہے، خدا کا سسٹم نہیں ہے. خدا کا سسٹم یہ ہے کہ ایجاد پہلے ہے، ضرورت بعد میں پڑ رہی. یہ دنیا میں انسان آئے گا تو اسے ایک ہادی کی ضرورت ہوگی، اسے ایک رہنما کی ضرورت ہوگی، اسے ایک راستہ دکھانے والے کی ضرورت ہوگی. تو انسانوں کی بھیڑ بعد میں بھیجی ہے، ہادی پہلے بھیجا ہے. پہلا انسان ہی جو بھیجا ہے وہ ہادی کی شکل میں بھیجا ہے کہ وہ آنے کے بعد ہادی نہ تلاش کرے، وہ خود ہادی ہوگا. تمہاری ضرورت بعد میں ہے، ضرورت کو پہلے پورا کیا. ہر چیز ہمارے اندر تھوڑی جلدی ہے، توجہ فرمائیے گا. ہمارے اندر تھوڑی سی جلدی ہے. ہم کو اس نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور جلد بازی میں کبھی کبھی ہم خدائی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. پیدا اس نے ہم کو بندگی کے لیے کیا ہے، لیکن جلد بازی کے چکر میں ہم خدائی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی ساری ضروریات ماں باپ کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں، اور خدا کی قسم ضرورتیں پوری کرنے میں وہ ایسا فیاض ہے کہ ہماری اور آپ کی زبان پر مثل آ گئی ہے کہ میاں جس کے ماں باپ بھی نہیں ہوتے وہ بھی پل جاتے ہیں. کون پالتا ہے؟ کون پالتا ہے؟ خدا وند عالم نے کبھی اپنے خالق ہونے کا قصیدہ نہیں پڑھوایا. پتہ نہیں ہے میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. خدا وند عالم نے کبھی اپنے خالق ہونے کا قصیدہ نہیں پڑھوایا، لیکن ایک قصیدہ ہم سب کے اوپر واجب کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر نماز میں سورہ حمد پڑھو. سورہ حمد کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. میرے پالنے والے ہونے کا قصیدہ پڑھو. میں سب کو پالتا ہوں، میں رب ہوں، میرے رب ہونے کا قصیدہ پڑھو. بنانے والا تو بنا کے چھوڑ دیتا ہے، پالنے والا کسی حال میں نہیں چھوڑتا. پیدا کرنے والا چھوڑ سکتا ہے، بنانے والا چھوڑ سکتا ہے، لیکن پالنے والا کبھی نہیں چھوڑ. مائک کو بنانے والا کوئی اور ہے، اس مائک کو بنانے والا کوئی اور ہے، بنانے والے نے بنا کے چھوڑ دیا. یہ تو اس کے کیئر ٹیکر ہر محلے میں ہیں جو اس کے رب کہلاتے ہیں. وہ نہ ہو تو یہ چلے نہیں. ابھی خراب ہو جائے گا تو ادھر سے کان ایٹھیں گے، ادھر سے پیچکس، ادھر سے تار کھینچنا اور ادھر سے بجانا، سب کچھ کریں گے نا، کیونکہ یہ کام نہیں کر رہا ہے. جب یہ کام نہیں کرتا ہے تو اس کی گوشمالی اس کے کیئر ٹیکر کرتے ہیں جن کو رب کہا جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا. جب یہ کام نہیں کرتے تو اس کی گوشمالی اس کے کیئر ٹیکر کہتے ہیں. آپ کہیں گے ارے بھائی یہ تار کیوں کھینچ رہے ہو، ایسے کیوں توڑ رہے ہو، ویسے کیوں کھول رہے ہو، یہ اچھا خاصا پیک تھا اسے کھول کیوں دیا ہے، اس کے پرزے الگ کیوں کر دیے. کہا قبلہ اس لیے کہ یہ کام نہیں کر رہا ہے. جب کبھی خدا ہمارے پرزے الگ الگ کرتا ہے نا تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جس کام کے لیے اس نے ہمیں بنایا ہے. کبھی بخار دے دیا، کبھی مصیبت دے دی، کبھی فقیری دے دی، کبھی بیماری دے دی. ان بیماریوں کے ذریعے سے ہمیں کھولتا ہے. ان بیماریوں کے ذریعے سے وہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ بھیا جیسے مائک بنانے والا ایک مقصد کے تحت مائک بنا رہا، ویسے ہم نے بھی تم کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے. اور جب تم اس مقصد پہ پورا نہیں اترو گے ہم کہیں نہ کہیں سے تمہیں کھولنا شروع کر دیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. بہرحال اصل مقصد یہ ہے کہ اس نے ساری نعمتیں ہمیں پہلے سے دے رکھی ہیں. ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. جتنی زور سے انہوں نے بولا تھا اتنی زور سے آپ کی صلوات تھی نہیں. ویسے انہوں نے زیادہ محنت کی تھی پڑھوانے کے لیے. خدا وند عالم نے بے پناہ نعمتیں ہماری طلب سے زیادہ اور طلب سے پہلے وہ نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی. میں ابھی ایام ازا کے آخری دنوں میں حیدرآباد میں آیا تھا، آپ ہی کے علاقے کے لوگوں نے بلایا تھا، تو وہاں ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ رات کی مجلس میں بھی بظاہر کہا تھا میں نے کہ ایک انسان کے لیے سب سے آسان کام کیا ہوتا ہے؟ سانس لینا.
سب سے اس میں کوئی پسینہ بہانا ہے؟ مجلس پڑھیں گے گرمی لگے گی تو پسینہ آئے گا، مرثیہ پڑھیں گے ماتم کریں گے کچھ کام کریں گے تو آپ کو محنت لگے گی. سانس لینے میں کوئی محنت ہے؟ کوئی محنت نہیں. ہاں نہیں لیں گے تو پھر محنت ڈبل ہو جائے گی، آپ کی بھی ڈبل ہوگی دوسروں کی بھی ڈبل ہوگی. ٹھیک ہے، آپ لے رہے ہیں سانس بڑی آسانی سے لے رہے ہیں، خوش ہو کے لے رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں. سانس لینا آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن اس سانس لینے میں بھی آپ کسی کے محتاج ہیں. کس کے محتاج ہیں؟ اس آکسیجن کے جو آپ کے وجود کے باہر ہے، اس آکسیجن کے. یہ آکسیجن پہلے اس نے پیدا کیا تاکہ تم آسانی سے سانس لے سکو. توجہ فرمانے. کبھی کبھی اس آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، ہوئی تھی نا، پھر دستک دے رہا ہے وہی کورونا، پھر دستک دے رہا ہے. کمی ہو جاتی ہے، انسان سانس نہیں لے پاتا، دم گھٹنے لگتا ہے. تو کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ سلنڈر میں اس آکسیجن کو، وہ آکسیجن بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. آکسیجن اس نے بنا رکھا ہے، اس کے بنائے ہوئے آکسیجن کو سلنڈر میں قید کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ سے سانس لینے کے پیسے لیتے ہیں کہ تم سانس لوگے تو پہلے پے کرو، ہمیں پیسہ دو تب ہم سانس لینے دیں گے. یہ مزاج ہے مخلوق کا خالق کے مقابلے میں. خالق آپ پر احسان کرتا رہتا ہے، کبھی احسان جتاتا نہیں ہے. مخلوق ایک بار بھی تھوڑا سا احسان کرے گا تو اس کو آپ کو پے کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ مخلوق ہے. جس نے پیدا کیا ہے وہ بے پناہ احسانات ہمارے اوپر کرتا رہتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. ہم سانس لے رہے ہیں، اس نے آکسیجن دے رکھا ہے. ہم نے کبھی آپ بستر پہ سوئے ہوں اور صبح آپ کی آنکھ کھلی ہو تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا، معبود میں سوتا ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے. آپ نے کبھی اس بات کا شکر ادا کیا کہ میں سوتا ہوں، میں بستر پہ جاتا ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے نرم بستر تو فراہم ہو گیا، نیند غائب ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی نیند کا شکریہ ہی نہیں ادا کیا. قرآن میں خدا کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے آرام کا سبب قرار دیا ہے. تو جس نے نیند کو آرام کا سبب قرار دیا ہے وہی کبھی کبھی نیند چھین لیتا ہے. اب کرو آرام کر کے دکھا دو. تم سمجھ رہے تھے کہ پیسے سے آرام مل جائے گا، آرام پیسے سے نہیں ملتا، ہم دیتے ہیں. نہیں، یہ جملہ بڑا قیمتی تھا، آرام پیسے سے نہیں ملتا، ہم دیتے ہیں. ہمارے ہاں بچوں کو شروع سے تربیت دی جاتی ہے پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا. بولتے ہیں نہیں بولتے؟ ہم لوگ بولتے ہیں نا اپنی روزمرہ زندگی میں، بھیا بیٹے پیسے بچا کے رکھو برے وقت میں کام آئے گا. خدا کی قسم اگر پیسہ برے وقت میں کام آتا تو پیسے والوں کا تو کبھی برا وقت ہی نہیں آتا. پیسے والوں کا تو برا وقت نہیں آنا چاہیے نا، کیونکہ پیسہ برے وقت میں کام آتا ہے. جتنے بڑے بڑے پیسے والے ہیں سب سے زیادہ ٹینشن میں ہیں. ابھی جو کچھ لوگ جو اسٹاک مارکیٹس میں کام کرتے ہیں، یہ جو تھرسڈے اور فرائیڈے کو جو مارکیٹ گری ہے اس کی وجہ سے جتنے پیسے والے ہیں وہ ٹینشن میں آ گئے کہ مارکیٹ اتنی گر کیوں گئی. سمجھے آپ؟ ان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں نا. جتنے پیسے والے ہیں سب پریشان ہیں. جن کے شیئرز بہت اوپر جا رہے تھے ان کے بھی نیچے آ گئے، وہ پریشان ہو گئے. پیسہ برے وقت میں کام نہیں آتا. خدا بندے عالم صرف ہم کو بتانا چاہتا برا وقت ہو یا اچھا وقت ہو ہم کام آتے ہیں. میں طالب علمی کے زمانے میں جب ایران سے واپس آ رہا تھا تو میں اپنے استاد کے پاس گیا. میں نے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں انڈیا، اور انڈیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا. یہاں تو وظیفہ مل رہا تھا، بہترین اے سی روم تھا، کھانا تینوں ٹائم مل رہا تھا، اس پر سے وظیفہ مل رہا تھا، فری میں پڑھ رہے تھے، پیسہ بھی مل رہا تھا، آسائش بھی تھی. اب وہاں جا کے پسینہ بہانا پڑے گا تو میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں گا، کیسے کروں گا. قوم جو مولوی کو دیتی ہے وہ قوم خود جانتی ہے، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو میں تو یہ بات جانتا تھا، تو میں ان سب تشویش کو لے کر اپنے استاد کے پاس گیا. میں نے کہا میں کیا کروں گا، بڑی پریشانی ہے وہاں. تو کہنے لگے اللہ اکبر. دیکھیے کبھی کبھی ایسے تربیت کی جاتی ہے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ تم کو خدا کی ضرورت اب زیادہ ہے یا اس وقت زیادہ تھی جب تم کچھ نہیں تھے؟
ایک وقت ایسا تھا کہ جب تم کچھ نہیں تھے. میں نے کہا مطلب؟ کہنے کہ تم کو پیاس لگتی تھی تو اپنی ماں سے یہ بھی نہیں کہہ پاتے تھے کہ میں پیاسا ہوں. تو کو بھوک لگتی تھی تو تم اپنے ماں باپ کے سامنے اظہار نہیں کر پاتے تھے کہ میں بھوکا ہوں. تم رونے لگتے تھے. تمہارے پاس زبان نہیں تھی. تمہارے پاس ہاتھ پیر نہیں تھے کہ جاؤ فریج کھولو, کھانا نکالو, کھا لو, دودھ لو, پی لو. تمہارے جسم میں طاقت نہیں تھی. تم بستر پہ پڑے رہتے تھے. نہ بولنا آتا تھا, نہ کام کرنا آتا تھا, نہ چلنا پھرنا آتا تھا, نہ کروٹ بدلنا بھی نہیں آتا تھا تم کو. ایک کروٹ لیٹے لیٹے جب تھک جاتے تھے تو ماں کو خیال آتا تھا کہ اس کا کروٹ بدلنا چاہیے, تو ماں آ کے تم کو کروٹ بدلواتی تھی. تو اس وقت تم کو خدا کی زیادہ ضرورت تھی یا اب زیادہ ہے؟ جب تمہارے ہاتھ پیر کام کرنے لگے, زبان کام کرنے لگی, آنکھیں کام کرنے لگیں, اب تم صحت مند ہو گئے ہو, اعضاء و جوارح مضبوط ہو گئے ہیں, اب خدا کی زیادہ ضرورت ہے یا اس وقت؟ میں نے کہا ڈیفینیٹلی اس وقت زیادہ تھی. تو انہوں نے کہا جب خدا نے اس وقت نہیں چھوڑا تو اب کہاں سے چھوڑ دے گا؟ جب خدا نے اس وقت تم کو اکیلا نہیں چھوڑا تو اب کہاں سے چھوڑ دے گا؟ خدا کی بندگی کرنا سیکھو, اسے خدائی کرنا مت سکھاؤ. وہ خدائی کرنا جانتا ہے, تم بندگی کرنا سیکھو نا. تم بندگی کرنا سیکھو. وہ بے زبان جانوروں کا رزق بھی ان تک پہنچا دیتا ہے. بے زبان جانوروں کا رزق ان تک پہنچا دیتا ہے. جناب سلیمان کتنی بڑی حکومت ہے, دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چیٹی اپنے منہ میں دانا لے کر دریا کے کنارے پر آتی ہے, ساحل پر, اور تھوڑی دیر کے بعد اس دریا سے ایک مچھلی باہر آتی ہے اور وہ اپنا منہ کھولتی ہے. یہ چیٹی مچھلی کے منہ میں چلی جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد مچھلی اندر چلی جاتی ہے. پھر یہ مچھلی باہر آتی ہے, وہ اپنا دہن کھولتی ہے, اس چیٹی کو وہاں ڈراپ کرتی ہے. اب اس کے منہ میں دانا نہیں. یہ پورا سین جناب سلیمان نبی دیکھ رہے ہیں. اس چیٹی کو پکڑا, کہا ادھر آؤ. کہاں؟ کیا سسٹم ہے؟ تم جا رہی تھی تو منہ میں دانا تھا, واپس آئی تو دانا نہیں تھا. جا رہی تھی تو مچھلی تم کو لینے آئی تھی, پھر یہی مچھلی تم کو ڈراپ کرنے آئی. یہ کیا سین ہے؟ کہا اس دریا کی تہ میں ایک کالا پتھر ہے, اس پتھر میں ایک سوراخ ہے, اس میں ایک کیڑا رہتا ہے جو نابینا ہے. اس نابینا کیڑے کا رزق فراہم کرنے کے لیے اللہ نے خشکی سے مجھے اور تری سے اس مچھلی کو معین کیا ہے کہ ہم دونوں مل کے اس کے رزق کا انتظام کریں. جو خدا اندھے کیڑے کو بغیر رزق کے نہیں رہنے دیتا, وہ حسین حسین کرنے والوں کو بغیر رزق کے چھوڑ دے گا. تم بندگی کرو. نعمتیں اس نے دی ہیں اس کا شکر ادا کرتے رہو, اس کا شکر ادا کرتے رہو. بہت ساری نعمتیں تمہارے پاس, بہت ساری نعمتیں تمہارے پاس. وہ دینے میں فیاض ہے, وہ دینے میں فیاض ہے. وہ اتنا فیاض ہے کہ اس کی فیاضی اگر دیکھنی ہے تو اس کے نمائندوں کو اس دنیا میں دیکھ لو. وہ اپنے قاتل کو شربت پیش کر دیتے ہیں. وہ جس کے بندے ایسے ہیں وہ خدا کیسا ہوگا؟ سید ابن طاؤس امام حسین کی زری پکڑ کے کہتے ہیں مولا شمر کو معاف نہ کر دیجئے گا. تو سید ابن طاؤس کے شاگرد آ کے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شمر قاتل ہے امام حسین کا, آپ امام حسین سے کیا کر رہے ہیں کہ شمر کو معاف نہ کر دیجئے؟ کہا تم اس خاندان کو جانتے نہیں ہو, اس خاندان کے کرم کو جانتے نہیں ہو. وہ صرف یہاں پر کرم بتانا چاہ رہے تھے, کرم بتانا چاہ رہے تھے. اس کے ریزننگ کے پیچھے مت جائیے. کا کرم ان کا دشمنوں پر جب اتنا ہے تو دوستوں پر کتنا ہوگا, چاہنے والوں پر کتنا ہوگا. اور جب ان کا یہ اتنے کریم ہیں تو ان کا خالق کتنا کریم ہوگا, اس کے اندر کتنا کرم ہوگا. بے پناہ نعمتیں جو خداوند عالم نے ہماری زندگی میں ہمیں دے دی ہیں. وقت بہت محدود ہے, اس محدود وقت میں کسی لمبی چوڑی گفتگو کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا ہوں, لیکن بچے ہوئے وقت کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں.
مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّا مِن سعة المال افضل النعم، یا اِنَّا مِنَ النعم سعة المال، حدیث یوں ہے اِنَّا مِنَ النعم سعة المال، مال کی وسعت بھی ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے، موقع ملا تو پھر اس مجلس میں انشاءاللہ حیات کی نعمت کے اوپر بات کریں گے، چونکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں طولانی گفتگو نہ ہو جائے. مال کی وسعت، ہر آدمی کو مال چاہیے، ہر آدمی کو مال چاہیے. ایک آدمی سے آپ جا کے پوچھئے، کسی کا بھی انٹرویو لیجئے کبھی ایسے اکیلے میں، اور وہ کسی کا انٹرویو جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، اکیلے میں کبھی اپنا انٹرویو لیجئے اور خود سے پوچھئے کہ تم کو ابھی 5 کروڑ ابھی کے ابھی مل جائے وہ چاہیے یا زندگی میں 5 سال اور مل جائے وہ چاہیے؟ فوراً کہے گا 5 کروڑ و 5 سال ایکسٹرا کون چاہ رہا؟ 5 کروڑ ابھی آ جائیں، 5 سال نہیں. ابھی پیسہ، ہر آدمی کو پیسہ چاہیے، ہر آدمی کو پیسہ چاہیے. مولا کائنات کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اچھی نعمت ہے، پیسہ نعمت ہے. اِنَّا مِنَ النِّعَمِ سعة المال، مال کی وسعت، سعت یعنی وسعت، مال کی وسعت اچھی نعمت ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. ولیکن افضل من سعة المال صحت البدن. یہ آپ کی واقعاً فہم و فراست ہے کہ میں نے ابھی ترجمہ کیا نہیں اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، کیونکہ آپ سمجھ گئے مال کی وسعت سے زیادہ بدن کا سالم ہونا نعمت ہے. یعنی مال اتنی بڑی نعمت نہیں ہے جتنا بڑا تم سمجھ رہے ہو. اگر خدا نے تمہیں کم پیسے دیے ہیں اور بیماریاں بھی کم دی ہیں تو سمجھ جاؤ اس کریم نے تم پہ کرم کیا ہے. بہت زیادہ پیسے دے دیتا اور بہت زیادہ بیماری دے دیتا، کیا کرتے؟ سارے پیسے اسی میں لگاتے نا، سارے پیسے اسی میں لگ رہے ہوتے. مولانا 60,000 روپے کی تو صرف دوا کھاتا ہوں، تو تم کو 60,000 روپیہ دیا ہی اس لیے تاکہ تم دوا کھا سکو. اس کو جو نہیں دیا تو بیماری بھی تو نہیں دی ہے. جس کو 60,000 روپے مہینے میں دوا پر خرچ کرنے کے لیے نہیں دیا اس کو بیماری بھی تو نہیں دی ہے. یہ بھی تو دیکھو، یہ بیماری دی ہی اس کو جس کو 60,000 روپے دے رکھا تھا. مہینے کی بیماری کا خرچہ وہی دیتا ہے بھیا، خرچہ وہی دیتا ہے جو بیماری دیتا ہے. تو خدا مند عالم سے زیادہ مال مانگو گے تو ایک خطرہ یہ بھی آئے گا کہ وہ خرچہ بھی پھر دیتا ہے. زیادہ مال مانگنے سے ڈرو. الہاکم التکاثر، زیادہ طلب کرنے والوں پر وائے ہو. خدا مند عالم کو پسند نہیں ہے یہ کہ مال دنیا میں سے تم زیادہ مانگو. وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. تقسیم کرنے والا وہ ہے، اس کو معلوم ہے. شیخ صدوق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کا کم دینا بھی نعمت ہے، زیادہ دینا بھی نعمت ہے. جس کو زیادہ دیتا ہے اس کو اس لیے زیادہ دیتا ہے کہ نہیں دے گا تب دین سے پھر جائے گا. جس کو کم دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ زیادہ دے دے تب دین سے پھر جائے گا. مولائے امام سید سجاد اللہم صلی علی محمد، صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا ہے، دعا کا متن یاد نہیں آ رہا، ترجمہ مجھے یاد ہے. پالنے والے ان نعمتوں کا شکریہ کہ جو تو نے مجھے نہیں دی، ان نعمتوں سے زیادہ جو تو نے مجھے دی. یہ امام سید سجاد کا جملہ ہے. میں آپ کو دعا نمبر بتا دوں گا. پالنے والے وہ نعمتیں جو تو نے نہیں دی اس کا شکریہ میں سید سجاد ان نعمتوں سے زیادہ ادا کر رہا ہوں جو تو نے دی ہیں. کیونکہ نہیں دینا بھی تو نعمت ہے نا. تم اس نہیں دینے کو سمجھ تو جاؤ کہ اس نے کیوں نہیں دی، اس نے کیوں نہیں دی. 3 سال کا بچہ ہے، 2.5 سال کا بچہ ہے، ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ماں سبزی کاٹ رہی ہے. اب بچہ بار بار ماں سے چھری چھینتا ہے. ماں کبھی اس کو بھنڈی پکڑا دیتی ہے، کبھی پرول پکڑا دیتی ہے، کبھی آلو پکڑا دیتی ہے. اور بچہ دیکھتا ہے یہ تو بہت زیادہ ہے جو ماں دے رہی ہے، یہ تو بہت سارا پڑا ہوا ہے، یہ تو میں خود لے سکتا ہوں، اس میں کون سا کمال ہے. جو چیز ایک ہے وہ ہے چھری. تو یہ نیچر ہے، یہ نیچر ہے، یہ ہم لوگوں کے اندر آج تک ہے. ہم کو بھی وہی چاہیے جو کم ہے،
جو بہت زیادہ ہے نا وہ ہم کو نہیں، یہ تو سب کے پاس ہے، یہ تو بہت زیادہ پڑا ہوا ہے. وہ بھنڈی کو اٹھاتا پھینک دیتا، وہ چھری مجھے چاہیے، یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ چھری چاہیے. وہ آلو کو اٹھاتا پھینک دیتا ہے، مجھے آلو نہیں چاہیے، بول نہیں پا رہا ہے لیکن اس کو چاہیے چھری. اور ماں ایسی قسی القلب، ایسی قسی القلب ماں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. اس کو ساری سبزیاں دے رہی، بس وہ نہیں دے رہی جو وہ مانگ رہا ہے. جو وہ بچہ مانگ رہا ہے، کٹھور دل ہے نا یہ ماں. ماں کٹھور دل ہے یا مہربان ہے؟ وہ جو مانگ رہا ہے، ماں جو اس کو نہیں دے رہی ہے، تو یہ اس کی مہربانی ہے یا قسی القلبی ہے؟ آپ کہیں گے مولانا مہربانی ہے. ماں کو معلوم ہے کہ اگر اس کو چھری دے دے تو یہ اس کے حق میں نہیں ہے. کبھی کبھی ہم خدا سے یہی چھری مانگ رہے ہوتے ہیں اور خدا نہیں دے رہا ہوتا ہے. خدایا ایک گھر تو ہو گیا نگرم میں، ایک حیدرآباد میں بھی ہونا چاہیے. نہیں، تمہارے لیے چھری ہے، وہ مصیبت ہے. خدا نہیں دینا چاہ رہا ہے تو مان جاؤ نا کہ نہیں دینا چاہ رہا ہے. تو نہیں دینا چاہ رہا ہے تو مان جاؤ کہ حقیقت میں وہ میرے لیے میرے حق میں نہیں ہے. اگر حق میں ہوتا. ثعلبہ رسول کا صحابی ہے. یا رسول اللہ، بس کسی طریقے سے کھانا چل رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہم لوگ جو کہتے ہیں بس دال روٹی چل رہی ہے، کسی طریقے سے دال روٹی چلی، کچھ تو کیجئے. رسول نے کہا ثعلبہ جو چل رہا ہے ٹھیک ہے، جو چل رہا ہے ٹھیک ہے، چلنے دو. نہیں، مجھے چاہیے. وہ پیر پٹکنے لگا رسول کے سامنے، مجھے چاہیے. جیسے بچے ماں کے سامنے ضد کرتے ہیں نا، مجھے چاہیے. اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ رسول تھے اور عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. ان کے سامنے کہنے لگا مجھے چاہیے. آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوگی، آپ دعا کیجئے مجھے مال چاہیے اور اچھا خاصا چاہیے. تو رسول نے کہا میں بتا رہا ہوں جو ہے وہ تمہارے حق میں ہے، زیادہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. کہا لیکن مجھے چاہیے. آدمی مانتا تھوڑی ہے. وہ ضد کر بیٹھا، رسول نے دعا کر دی کہ پالنے والے اس کو دے. اب خدا نے دینا شروع کر دیا. پہلے ایک بکری گھر میں مشکل سے ملتی تھی، اب اتنی ہو گئی کہ مدینے کے باہر فارمنگ کرنی پڑی. اس کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے گھر میں. اتنے اونٹ، اتنی بکریاں، اتنے جانور کہ مدینے کے باہر پورا فارم ہاؤس بنایا، فارمنگ کی، سارے جانوروں کے لیے الگ الگ. اتنے کھیت کھلیان ہو گئے کہ اب ثعلبہ سے نواب ثعلبہ صاحب ہو گئے. وہ پہلے نارمل سا صحابی تھا، اب نواب صاحب ہو گئے. وہ اب جب سے نواب صاحب ہوئے تب سے ہوا کیا کہ پہلے تو وہ تھے 5 ٹائم نماز میں جماعت کے ساتھ، لیکن جب کاروبار بڑھ گیا تو وہ 5 ٹائم گھٹ کے 1 ٹائم ہو گیا. تو ایک دن رسول ملے، میں نے کہا کیا کہا تھا میں نے تمہارے لیے ٹھیک ہے یہ؟ اب رسول اللہ ٹائم تو نہیں ملتا نا. اب آپ جانتے ہیں اتنے سارے جانور، اتنا مال و منال، سب دیکھنا پڑتا ہے، حساب کتاب. بڑے چور ہیں سب کام کرنے والے، سب ان کے سر پہ نہ سوار رہو تو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. تو رسول نے کہا ایک بکری کے چکر میں کتنی رکعتیں نماز خراب کر رہے ہو، تو جماعت چھوڑ رہے ہو. جماعت میں نہیں مانا. وہ ایک میں جو آتا تھا وہ بھی غائب ہو گئی. اب آ گیا زکوٰۃ کا حکم. زکوٰۃ کا حکم جب آیا تو رسول نے اپنے کارکنوں کو، کارکنانوں کو، کارمندوں کو جو آپ کے پاس کام کرنے والے تھے، ان سے کہا کہ جاؤ ثعلبہ سے کہو کہ تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اس کے پاس جتنی بھیڑ بکریاں اونٹ جانور ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب، جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کے آؤ. اب لوگ آئے کہنے لگے کہ رسول نے بھیجا ہے زکوٰۃ. تو رسول کے بھیجے ہوئے لوگوں کو ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے کوئی پتہ نہیں حکومت کے کارندے آ گئے ہوں اور وہ GST لینے والے آ گئے ہوں. تو کہہ رہا ہم یہودی ہیں کیا؟ ان سے کہا ہم یہودی ہیں کیا جو ٹیکس دیں؟ ہم مسلمان ہیں، اپنی محنت سے یہاں تک پہنچے ہیں. اللہ اکبر، یہ کیڑا ہم سب لوگوں میں ہے. مولانا حیدرآباد آئے تھے تو 10 روپیہ لے کر آئے تھے. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا سب اپنی محنت سے. آج اس مقام پہ اپنی محنت سے، کبھی اپنی محنت پہ نہیں اترانا، سب خدا کا کرم ہوتا ہے.
سب خدا کا کرم ہے، تم کیا اور تمہاری محنت کیا؟ قلب ساجد صاحب مرحوم کہتے تھے کہ اگر ہارڈ ورکنگ سے پیسہ ملتا تو سب سے زیادہ مزدوروں کے پاس ہوتا۔ ہارڈ ورکنگ ان سے زیادہ کون کرتا ہے؟ اگر ہارڈ ورکنگ سے ہی پیسہ ملنا ہوتا تو سب سے زیادہ تو مزدور ہارڈ ورک کرتے ہیں، ان سے زیادہ کون کرے گا؟ تم اپنے اوپر ناز کر رہے ہو سب میں نے کیا ہے۔ تو اس نے جھڑک دیا، کہا ہم کوئی یہودی ہیں کیا جو ٹیکس دیں؟ مسلمان ہیں؟ تو کہا جا کے رسول سے کہہ دیں گے۔ کہا کہہ دو۔ وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے ٹیکس دینے سے منع کر دیا۔ جس کے مال کی وسعت کے لیے رسول نے دعا کی تھی، روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ رسول نے کہا ویل لثعلبہ ویل لثعلبہ ویل لثعلبہ، وائے ہو ثعلبہ پر، وائے ہو ثعلبہ پر، لعنت ہو ثعلبہ پر، جس کے زبان کی برکت سے دنیا جنت بن گئی، اس کی لعنت سے آخرت جہنم بن گئی۔ وہ اس چیز کو نہیں سمجھا، وہ اس چیز کو نہیں سمجھا کہ جس کے نام، جس کے زبان کی برکت سے میری دنیا جنت ہوئی ہے، اس کی لعنت سے میری آخرت جہنم بھی بن سکتی ہے۔ خدا نہیں دے رہا تو اس کے پیچھے حکمت ہے، حکمت ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب ایک انسان دعا کرتا ہے تو ہر نماز کے بعد ایک دعا خدا کے اوپر ادھار ہو جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک دعا جو قبول ہے وہ خدا کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی میرا بندہ نماز پڑھتا ہے ایک دعا میرے اوپر واجب ہو جاتی ہے کہ میں اس کو قبول کروں۔ امام کا ارشاد ہے کہ کسی بھی بندے کی کوئی بھی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے، یا تو فوری طور پر خدا دے دیتا ہے یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ مناسب ہوتا ہے تو فوراً دے دیتا ہے، نہیں تو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لیا۔ اور عرفا فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اس کی دعائیں آخرت میں نعمتوں کی شکل میں ملیں گی تو آخرت میں ایک انسان فریاد کر رہا ہوگا، اے کاش میری کوئی دعا دنیا میں نہ قبول ہوئی ہوتی، کیونکہ اس کے بدلے میں خدا اتنا دے گا محشر میں کہ اس دعا کے بدلے میں انسان دوسروں کی شفاعت کرے گا، اس دعا کے بدلے دوسروں کی شفاعت کرے گا۔ تو اس دنیا میں خدا جیسے رکھ رہا ویسے رہیے، جیسے رکھ رہا ویسے رہیے۔ سب سے بڑا ہنر یہ ہے، جیسے رکھ رہا، جتنا دے کے رہ رہا، ہنر ہے نا۔ نگرم میں دوسری مرتبہ آیا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے بلانے والے بانیان مجلس ہیں۔ ایک جملہ بریکٹ میں یہاں پر بھی سن لیجئے، کس نے بلایا ہے یہ بھی کیڑا ذہن سے نکل جائے۔ ذاکر حسین ہے تو کسی حسین کے چاہنے والے نے ہی بلایا ہوگا، اس لیے کبھی بلانے والے کے حساب سے ذاکروں کو تقسیم مت کرنا۔ جس نے بھی بلایا ہے وہ عاشق حسین ہے، جو آیا ہے وہ ذاکر حسین ہے، تو میرا ذاکر، تیرا ذاکر، میری انجمن، تیری انجمن، میری مجلس، تیری مجلس، میرا تبرک، تمہارا تبرک، ان سب سے باہر آ جائیے، ان سب سے باہر آ جائیے، ان سب سے باہر آئیے۔ جب تک ہم لوگ ایک یونٹ نہیں بنیں گے اس وقت تک ہم امام کی نوکری نہیں کر سکتے۔ ہم کو ایک یونٹ بننا پڑے گا، اس یونٹ کا حصہ ہونا پڑے گا جو یونٹ امام کی ہے۔ امام جب اپنے نوکروں کو اوپر سے دیکھیں تو اس میں یہ نہ ہو کہ کوئی اس بات پر شرف حاصل کر رہا ہے کہ یہ میرے والے ہیں۔ تمہارا کیا ہے؟ سب میرا ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ جہاں پر اپنی محنت پر ناز کرنے کے لیے منع کیا گیا ہو وہاں تم اپنی اپنی نسبتوں پر ناز کیوں کرتے ہو؟ کسی چیز پر ناز مت کرو، کسی چیز پر۔ تمہارے یہاں کی مجلس کوئی اسپیشل نہیں ہے، ہر مجلس حسین کی ہے۔ اگر کسی نے یہ سوچ کر کہ یہ میرے یہاں کی مجلس ہے تھوڑا جلدی جائیں، امام حسین اس کو اجر نہیں دیں گے، اجر نہیں دیں گے۔ تم اپنی وجہ سے جلدی گئے تھے، میری وجہ سے جلدی نہیں گئے تھے۔ اس نقطے کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو آپ یقین جانیے ہم حسین کی نوکری کرنے لگیں گے۔ اس نقطے کو ہم سمجھ، یہ میرے گھر کی مجلس ہے تو ہم ذرا جلدی جائیں، یہ میرے گھر کی مجلس ہے تو ذرا اس کو بارونق بنائیں، یہ میرے گھر کی مجلس ہے تو اس کے لیے سارا اہتمام کریں۔ جب تک یہ میرا ذہن سے نہیں نکلے گا اس وقت تک حسین کا آئے گا نہیں۔
جب یہ میرا نکل جائے گا تب حسین کا آئے گا. نہیں، حسین کا، سب کچھ حسین کا ہے. مجھے ایک بلانے والا ہے، ایک بلانے والا ہے. اب جو بلانے والا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ میں کیسے آؤں گا، میں کہاں رکوں گا، میں کیا کھاؤں گا، یہ کون دیکھے گا؟ میزبان دیکھے گا نا. توجہ فرمائیے گا، یہ میزبان دیکھے گا، کیونکہ مجھے ایک مقصد کے تحت یہاں بلانے والا بلا رہا ہے. ایک مقصد، اور وہ مقصد کیا ہے؟ بولیے. مجلس. بلانے کا مقصد ہے مجلس. یہاں میرے آنے کا مقصد کھانا کھانا نہیں ہے، یہاں میرے آنے کا مقصد بہترین ناشتہ نہیں ہے، یہاں میرے آنے کا مقصد لگژری گاڑی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہہ کے ایئرپورٹ سے یہاں آنے سے انکار کر دے کہ آپ بائک لے کے آئے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہمارے پاس خود اس سے اچھی گاڑی ہے، تو اس کا مطلب حسین کے لیے نہیں آیا، وہ گاڑی کے لیے آیا. یاد رکھیے گا ان باتوں کو. میں تلخ باتیں کہتا ہوں، تلخ باتیں کہنے کا عادی ہوں، اور تلخ باتوں کو ہی شفا سمجھ کے، دوا سمجھ کے پی لیا کیجیے، کہ ہمیشہ جلدی صحت مند ہونے کے لیے کڑوی دوائیں زیادہ مفید ہوتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد والا. وہ حسین کا نہیں ہے، حسین کا نہیں ہے. ہم مبلغ ہیں، ہم مبلغ ہیں نا، تبلیغ کرنے والے ہیں. تبلیغ کرنے کے لیے ہنر چاہیے، فیسلٹی نہیں چاہیے. اگر کوئی فیسلٹی تلاش کر رہا ہے تو وہ کوئی کارگر ہوگا، کوئی ہنرمند ہوگا، مبلغ نہیں ہوگا. کیونکہ سب سے پہلا کائنات کا مبلغ جو ہے وہ رسول اعظم ہے. انہوں نے تبلیغ نہیں چھوڑی چاہے کانٹوں پہ چلنا پڑا ہو، انہوں نے تبلیغ نہیں چھوڑی چاہے ان کے اوپر کوڑا ڈالا گیا ہو. تو تبلیغ کرنے کے لیے شرطیں نہیں رکھی جاتی کہ ناشتے میں ڈرائی فروٹ ہوگا تبھی. یہ کون سی شرط ہے بھائی؟ آپ کس کے مبلغ ہیں؟ جو آپ کا سردار ہے وہ کانٹوں پہ چل کے تبلیغ کر رہا ہے اور آپ کو فیسلٹی چاہیے. ان سب چیزوں سے جب تک ہم لوگ باہر نہیں آئیں گے، یہ میٹریلزم سے جب تک ہم لوگ باہر نہیں آئیں گے، مانوی حسین نہیں سمجھ میں آ سکتا. مانوی، یہ امام حسین کی اسپرٹ ہمیں نہیں سمجھ میں آ سکتی جب تک ہم میٹریلزم سے باہر نہیں آئیں گے. یہ میٹریلزم ہم کو گھیرے ہوا ہے، جکڑے ہوا ہے. توجہ فرما رہے. تو جو بلانے والا ہے وہ سارا انتظام کر دیتا ہے. مطمئن رہیے، اذان سے پہلے اتر آؤں گا. صلوات پڑھیں محمد والے. بلانے والا سارا انتظام کر دیتا ہے. کہ ہم نے بلایا تو میری ذمہ داری ہے. ہماری مشکل کیا ہوتی ہے؟ ابھی انہوں نے ایک کمرہ دے رکھا ہے، پورا اوپر ایک روم ہے، کچن ہے، لیٹرین باتھ روم سب. انہوں نے جاتے ہی کہا مولانا یہ آپ کے لیے. 28 دسمبر کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا ہے. 28 دسمبر کو ہم ان سے کہیں کہ آپ نکلیے، آپ نے تو کہا تھا کہ میرے لیے ہے. تو کہیں گے مولانا اسی لیے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ کے لیے ہے، یہ نہیں کہا تھا آپ کا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق. آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے بلایا، جب تک یہاں رکھنا تب تک فیسلٹی دی ہوئی ہے. یہ آپ کے لیے ہے، اسے آپ اپنا مت سمجھیے. یہی غلطی اس دنیا کے لیے ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں، یہی غلطی اس دنیا کے لیے ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں. خدا نے یہ ساری آسائشیں اس لیے دی ہیں کہ یہ سب تمہارے لیے ہے، تم میری بندگی کرو، تم میری بندگی کرو. جب تک ہم چاہیں گے تب تک ہم رکھیں گے اس دنیا میں، تب تک ہم رکھیں گے، اور جب چاہیں گے چھین لیں گے. ہم نے دیا ہے، ہم نے دیا. تم مال پہ غرور کر رہے ہو. مولا کائنات جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، کوفے میں قبرستان پڑا، وہاں رک گئے، اور قبر نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، قبروں کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا اے وحشت کے گھروں میں رہنے والوں سلام ہو تم پر، اے تنہائی کے گھروں میں رہنے والوں، یا اہل الوحشہ، یا اہل الغربہ، غربت کے گھروں میں، تنہائی کے گھروں میں، وحشت کے گھروں میں رہنے والوں، سلام ہو تم پر. اپنی طرف کی خبریں تم ہمیں سناؤ، ہمارے طرف کی خبریں ہم تمہیں سناتے ہیں. وہاں کیا حال ہے تم سناؤ، یہاں کیا حال ہے ہم سناتے ہیں. مٹی کے گھروں میں رہنے والوں سلام ہو تم پر. تمہیں سنائیں کیا ہو رہا ہے یہاں؟
پسینہ بہا بہا کے تم نے دولتیں کمائی. علی بول رہے ہیں، نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں. پسینہ بہا بہا کے دولتیں کمائی اور ان دولتوں سے گھر بنائے. وَأَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ، جس گھر کو بڑی محنت سے تم نے بنایا تھا اس میں کوئی اور رہ رہا ہے. جس گھر کو آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، کبھی سوچئے کہ 100 سال پہلے اس میں کون رہ رہا تھا، کس نے اسے محنت سے بنایا تھا. اگر اتنا پرانا گھر ہے تو، اور نیا ہے تو سوچئے کہ 100 سال بعد اس میں کون رہے گا. یہ میرا گھر ہے ہی نہیں، یہ میرا گھر ہے ہی نہیں، یہ مجھ سے لے لیا جائے گا، یہ مجھے دیا گیا ہے عارضی طور پر، اس گھر پہ کبھی نہیں اترانا. وَأَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ، تمہارے گھر میں کوئی اور رہ رہا ہے. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، تمہاری بیویوں نے شادیاں کر لی ہیں. آج بھی عرب میں، سوریہ میں، عراق میں، سعودیہ میں یہ رسم ہے. ادھر شوہر انتقال کرتا ہے، ادھر بیویاں شادی کر لیتی ہیں. ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کے پیچھے ابھی نہیں جاؤں گا. ہماری بیویوں نے شادیاں کر لی ہیں. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ قَدْ قُسِمَتْ، تمہارے مال بانٹ دیے گئے. کمال ہے، کمایا تم نے تھا، بانٹ کسی اور نے لیا. تم نے کمایا تھا، کسی اور نے تقسیم کر لیا اس کو. مال کوئی اور لے کر چلا گیا، گھر کوئی اور لے کر چلا گیا، تمہاری زوجہ کو کوئی اور لے کر چلا گیا. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بولو. جب قبروں سے کوئی آواز نہیں آئی تو مولا کائنات اپنے اصحاب کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا لو اذن لہم فی الکلام، اگر ان کو بولنے کی اجازت دے دی جاتی تو سب کے سب ایک زبان ہو کر بولتے انا خیر الزاد التقوی، بہترین زاد سفر صرف تقوی تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. بہترین زاد سفر صرف تقوی تھا، تقوی کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئی، کوئی چیز کام نہیں آئی. میں نے جو مال کمایا تھا، روایتوں میں ہے، کبھی موقع ملے گا تو یوٹیوب پہ جائیے گا، میرا نام لکھنے کے بعد لکھیے گا لائف آفٹر لائف. 6 مجلسیں ہیں اس عنوان سے یوٹیوب پر. برزخ پڑھا ہے میں نے اس میں، کبھی سنیے گا اس کو فرصت سے. ایک نمونہ دکھا رہا ہوں سب یہاں کہ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے تو 3 چیزیں پے کر اختیار کر کے اس کے سامنے آ جاتی ہیں: مال، اولاد اور اعمال. اس کا مال پے کر اختیار کر کے نہیں، اس سے بات کرنے لگتا ہے. مال آتا ہے اور آ کے اس سے بات کرنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے بڑی محنتوں سے تمہیں کمایا ہے، میں جا رہا ہوں، کیا ارادہ ہے؟ کہ میرے حصے سے کوئی امید مت رکھنا، صرف کفن دوں گا. مال انسان سے کہہ رہا ہوتا ہے میں کفن کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہوں، مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا. کہا میں نے بڑی محنت سے کمایا. کہ جس کے لیے کمایا تھا وہ بانٹ لیں گے آپس میں. تمہارا اور ہمارا یہیں تک ساتھ تھا، اب صرف کفن تمہارے مقدر میں میرے حصے سے بچا ہے. بس اپنی اولاد کو بلاتا ہے، میں جا رہا ہوں، میرے لیے کیا کرنے والے ہو؟ ناز کریں کہ آپ کا تعلق در اہل بیت سے ہے کہ یہ مجلسیں ہو رہی ہیں. ناز کریں، ورنہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان اپنی اولاد کو بلاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، کیا کرنے والوں کا؟ صرف قبرستان تک چھوڑنے والے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنے والے ہیں. اولاد کہتی ہے بس قبر تک دفن کر دیں گے، پھر واپس چلے آئیں گے. روحوں کا سفر پڑھیے کوچانی صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ قبر سے مردہ چیختا رہتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے اکیلا نہ چھوڑو، یہ وحشت زدہ گھر ہے، یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھو. جناب فاطمہ مولا کائنات سے وصیت کرتی ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ إِنِّي أُحِبُّ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ. اے علی زیادہ سے زیادہ میری قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا، مجھے قرآن سے بہت انسیت ہے. اولاد کہتی ہے کہ میں قبر تک چھوڑ کر آ جاؤں گا. بس پھر اس کے بعد وہ اپنے اعمال کو بلاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا. اپنی نمازوں کو، اپنی مجلسوں کو، اپنے صدقات کو، اپنے انفاق کو، اپنے خمس کو، اپنے زکوٰۃ کو، اپنے جلوس کو، اپنے ماتم کو، اپنی محبت کو جو اہل بیت کے تئیں تھی، اپنی خوش اخلاقی کو جو اپنے گھر والوں کے تئیں تھا، اپنی خوش خلقی کو جو اپنے پڑوسیوں کے تئیں تھا، اپنے اس احترام کو جو اپنے علماء کے تئیں تھا،
اس کو بلاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، کیا ارادہ ہے؟ کہا جتنی محنت آپ نے مال اور اولاد پہ کی ہے اتنی محنت ہمارے اوپر تو کی نہیں ہے، لیکن جتنی بھی کی ہے موت کے وقت بھی ساتھ رہیں گے، قبر میں بھی ساتھ رہیں گے، برزخ میں بھی ساتھ رہیں گے، محشر میں بھی ساتھ رہیں گے، قیامت تک آپ کے ساتھ رہیں گے، یہ وعدہ کرتے ہیں۔ کون سی شے ہے جو قیامت تک ہمارے ساتھ ہے؟ ہم کس کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ ہم کس کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ جو شے یہاں پر ساتھ چھوڑ کر چلی جائے گی ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، جو ہمیشہ ساتھ رہنے والی اس کے لیے ہم محنت نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم محنت نہیں، اس کے لیے ہم سوچ بھی نہیں رہے ہیں۔ وہی قبر کی تنہائی کی روشنی ہے، وہی قبر کی تنہائی کی روشنی ہے۔ بس جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوتا ہے، علی کی ماں ہے، تو رسول پہلے سے قبر میں لیٹ جاتے ہیں۔ اصحاب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون سا عمل تھا؟ کس چیز پر آپ ناز کر رہے ہیں؟ ان نسبتوں پر ناز کیجئے۔ یا رسول اللہ یہ کیا عمل تھا؟ علی کی ماں ہے، آپ قبر میں کیوں لیٹے؟ کہا انہوں نے وصیت کی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے قبر کی تنہائی سے وحشت ہوتی ہے، پہلے میری قبر میں آپ لیٹیے گا تاکہ رحمتیں رہیں۔ رسول نے اپنا لباس دیا تھا جناب فاطمہ بنت اسد کو، کیوں؟ انہوں نے وصیت کی تھی، انہوں نے وصیت کی تھی کہ آپ اپنا لباس مجھے دیجئے گا۔ قبر کی تنہائی میں بھی فاطمہ بنت اسد جیسی عظیم خاتون اپنے عمل پر ناز نہیں کر رہی ہیں، رسول کی نسبتوں پر ناز کر رہی ہیں۔ میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ میں کیا لے کر جاؤں گا؟ میں کیا لے کر جاؤں گا؟ اللہ اکبر! یہ نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں ہی ہمیں کامیاب کریں گی۔ یقین جانیں خلوص کے ساتھ ان مجلسوں کے تئیں، اہل بیت کے تئیں، دینداری کے تئیں مخلص بن جائیں، صرف اخلاص کام آنے والا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اپنے صحابی فضیل کی طرف دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں فضیل کل تم نظر نہیں آئے، کہاں تھے؟ کل مجھ سے ملنے نہیں ہے۔ جو چاہنے والا ہوتا ہے نا وہ ایک دن بھی اگر ملنے نہ جائے تو شکایت ہو جاتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں فضیل کل کہاں تھے تم؟ کل دن بھر نظر نہیں آئے، ہم سے ملنے نہیں آئے۔ تو کہا آقا گھر پہ ایک چھوٹی سی مجلس رکھی تھی، آپ کے جد حسین کے ذکر سے اپنے گھر کو سجایا تھا۔ تو کہا ہمارے جد کی مجلس کرتے ہو، ہمیں بلاتے بھی نہیں۔ کہا آقا آپ کی شایان شان نہیں تھی، ہم چند دوست جمع ہو گئے تھے، ہم نے سوچا کہ گھر کو نورانی بناتے ہیں ذکر اہل بیت کے ذریعے سے، تو آپ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ کی شایان شان ہوتی تو آپ کو بھی بلاتے۔ پتہ ہے امام نے کیا جواب دیا؟ میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ بہت غور سے سنیے گا۔ امام نے کیا جواب دیا؟ فضیل تم نے بلایا نہیں لیکن پھر بھی ہم آئے تھے، تم نے بلایا نہیں پھر بھی ہم آئے تھے، میرے جد کا ذکر ہو ہم اس میں نہ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فضیل پریشان ہو گئے، کہنے کہ آقا آپ تھے وہاں، مجلس میں نظر تو نہیں آیا۔ پوری مجلس میرے سامنے تھی، جتنے آنے والے تھے وہ سب میری نگاہوں کے سامنے تھے، آپ آئے تھے؟ کہنے کہ جس وقت تم کسی کام سے باہر جا رہے تھے تو تمہارا پیر کسی عرب کے پیراہن سے ٹکرایا تھا، سفید پوش پیراہن، کہاں کا ٹکرایا تو تھا؟ امام نے کہا وہ میں ہی تھا، میرے پیراہن سے تمہارا پیر ٹکرایا تھا۔ دستے ادب جوڑ لیے، کہا آقا سنو، کہا آقا آپ وہاں کیوں بیٹھے تھے؟ صدر مجلس میں آ کر کیوں نہیں بیٹھے؟ تو امام نے جواب دیا فضیل صدر مجلس میں میری جدہ بیٹھی تھی، ان کے احترام میں میں دروازے کے پاس بیٹھا ہوں۔ مومنوں ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔
ان مجلسوں کے علاوہ کوئی اس سے بڑی کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے. ان مجلسوں کی قدر کریں, ان مجلسوں کی قدر. یہ مجلس صرف حسین کی مجلس ہے. امام نے آ کے کیا بتایا کہ جب کسی گھر میں مجلس ہوتی ہے, دیکھیے چھٹے امام کی روایت ہے نا یہ, امام نے اس عمل سے یہ بتایا کہ جب کسی کے گھر میں مجلس ہوتی ہے تو اس زمانے کا زندہ امام بھی مجلس میں آتا ہے اور مادر حسین بھی مجلس میں آتی ہے. فرش عذاب بچھا کے ہمیں بلا رہے ہو. ہمارے پاس اور کوئی بہانہ نہیں ہے اہل بیت کو بلانے کا, اس کے علاوہ کوئی بہانہ نہیں ہے. ہمارے پاس یہی ذکر حسین بہانہ ہے. یہ ذکر ہمارا ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اس سے بڑی کوئی دولت ہمارے پاس نہیں ہے. آپ یقین جانیں, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے کہ ذکر ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ہاں, ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ظاہر ہے کہ یہی مصائب کے دو چار جملے ایصال ثواب کا سبب ہوتے ہیں. یہی ہمارے آنسو, یہی گریہ, کیونکہ اہل بیت کو یہ گریہ بہت پسند ہے. جب کسی کے گھر میں مجلس ہوتی ہے, ابن شبیب کی وہ پوری طولانی روایت آپ نے سنی ہے نا, کہ جس میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان بقیت فبک علی الحسین, اگر تم رونا چاہتے ہو تو پھر حسین پر رو, اگر تمہیں رونا بھی ہے تو حسین پر رو. اور آگے فرماتے ہیں کہ جس نے میرے حسین پر اس طریقے سے گریہ کیا حتی تصیر دموعک علی خدیہ, کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر اس کے رخسار پر بہنے لگے, غفر اللہ لہ کل ذنب, خداوند عالم اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے, صغیراً او کبیرا, چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں یا گناہ بڑے ہوں, خداوند عالم اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. ہمارے پاس کیا ہے ان مجلسوں کے علاوہ؟ کیا ہے حسین کی اس مظلومیت کے علاوہ؟ کیا ہے؟ کون سی ایسی مصیبت ہے جو حسین نے نہیں اٹھائی ہے؟ کون سی ایسی مصیبت ہے جو حسین کے گھر والوں نے نہیں اٹھائی ہے؟ کون سی ایسی مصیبت ہے جو زینب و ام کلثوم نے نہیں اٹھائی ہے؟ کون سی ایسی مصیبت ہے جو سید سجاد نے نہیں اٹھائی ہے؟ بس ایک مصیبت کا ذکر کر کے مجلس کو ختم کرنا ہے. حسین رخصت آخر کے لیے آ رہے ہیں, اپنی بہن زینب سے رخصت ہونے کے لیے آ رہے ہیں. اے بہن زینب میرا سلام قبول کرو, تمہارا حسین جا رہا ہے. بس ایک منظر سن لیجئے, یہی مدینہ ہے جب حسین جناب زینب کے پاس آئے تھے اور آنے کے بعد کہا تھا کہ بہن زینب ولید نے مجھے بلایا ہے, حاکم کا حکم ہے کہ اس وقت میں دربار میں جاؤں. تو جناب زینب نے کہا تھا بھیا میں ایسے نہیں جانے دوں گی. کہا بہن زینب کیا کرنے والی ہو؟ ایک مرتبہ علی اکبر کو آواز دی, عباس کو آواز دی, بنی ہاشم کے 30 جوانوں کو جناب زینب نے اکٹھا کیا تھا. تاریخ کہتی ہے 30 جوانوں کا حلقہ بنایا گیا. جناب زینب نے امام حسین کو وسط میں لے جا کر کھڑا کر دیا اور عباس کے بازو پکڑ کے کہے عباس میں اپنا حسین تجھ سے واپس السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جناب عباس سے زینب کہتی ہیں عباس میں اپنا حسین تجھ سے واپس لوں, سلامتی کے ساتھ میرے بھائی کو لے کر جانا. اس شان و شوکت کے ساتھ زینب نے اپنے بھائی کو دربار میں بھیجا تھا. لیکن آج جب حسین رخصت ہونے کے لیے آیا ہے تو سر سے پاؤں تک زینب دیکھ رہی ہے, کرتا پھٹا ہوا ہے, جسموں میں تیر زینب کہتی ہیں بھیا اپنے بیٹے سید سجاد سے تو رخصت ہو. امام حسین سید سجاد کے خیمے میں جاتے ہیں. جناب زینب آواز دیتی ہیں بیٹا سید سجاد دیکھو کون رخصت کے لیے آیا ہے. سید سجاد غشی کے عالم میں, سید سجاد بخار کے عالم میں. بس ایک جملہ بہت رو گیا زیادہ رو.
جناب زینب کی آواز سید سجاد کے کانوں میں جا رہی ہے. آواز سے پہچان گئے کہ پھوپھی بیٹھی ہیں. آنکھیں کھولی. جناب زینب سے سید سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں یہ آپ کے پہلو میں کون بیٹھا ہو؟ جناب زینب کہتی ہے بیٹا اتنا غریب ہو گئے اپنے بابا کو نہیں پہچانتا. یہ حسین جو رخصت آخر کے لیے آئے. ارے ایک مرتبہ سہارا دیا. کہا پھوپھی اماں بابا اکیلے کیوں آئے ہیں؟ چچا عباس کیا ہوئے؟ بھیا علی اکبر کیا ہوئے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا